قوة إلا بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام تحية والإكرام على نبي الأمي القرشي الهاشمي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسین منی وأنا من الحسین. صلوات پہ محمد وآلہ. عزیزان محترم اور میرے معزز سامعین، جیسا کہ میں نے حدیث رسول کو سرنامہ سخن قرار دیا، ارشاد سرور کائنات ہوتا ہے کہ میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. گویا کہ رسول کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہر وہ انسان کہ جو حسین کو چاہتا ہے رسول اس کو چاہتے ہیں، اس لیے کہ جب حسین میرا ہے تو حسین کو چاہنے والا بھی میرا ہوگا. اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ رسول نے پہلے ہی کہہ دیا کہ جب حسین خوش ہوتا ہے تو میں خوش ہوتا ہوں، اور جب میرا حسین ناراض ہوتا ہے تو میں ناراض ہوتا ہوں، اور جب میں ناراض ہوتا ہوں تو پھر خالق اکبر بھی ناراض ہو جاتا. گویا امام حسین کی خوشنودی میں اللہ کی خوشنودی ہے، اور امام حسین کے ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. میرے عزیزو، یہ سلسلہ عشرے کی شب کی 8ویں مجلس کہ جس میں ہم اور آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، جمع ہوئے ہیں، اور امام کی بارگاہ میں اسی درمیان دعا کرتے ہیں کہ امام آپ اپنے خدا سے سب سے زیادہ قریب ہیں، لہذا اللہ کی بارگاہ میں ہماری اس التجا کو پہنچائیں کہ پروردگار جو بھی عزادار اس فرش عزا پر بیٹھے ہیں، امام حسین پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہماری التجا کو پہنچائیں کہ اگلے سال انشاءاللہ ہم سب کے سب صحت و سلامتی کے ساتھ پھر جمع ہوں اور ذکر حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کریں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. میں گوشہ تلاش کر رہا ہوں کہ کسی بھی طریقے سے کسی بات کا گوشہ مل جائے، لیکن نہ معلوم کہ فضائل کا کوئی گوشہ مجھے نظر ہی نہیں آ رہا، اس لیے کہ شاید صبح سے سلسلہ اتنا چلا ہے کہ میں اگر یہ جملہ کہوں کہ آپ تھک گئے تو یہ جملہ غلط ہے، لیکن اگر جملہ کہوں کہ صبح سے سلسلہ چلا ہے اور 8 محرم کی شب جو ختم ہو چکی 9 کی شب میں ہم بیٹھے ہیں، تو جہاں کچھ پڑھنے کا من کرتا ہے سامنے ایک بات آ جاتی ہے کہ حسین ابن علی صرف 2 دن کے ہمارے مہمان ہیں. مولا نہیں معلوم ہم نے کیسے عزاداری کی، نہیں معلوم بی بی ہم نے آپ کو کیسے پرسہ دیا، آپ نے قبول کیا یا نہیں کیا ہمارے پرسے کو. اس لیے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی آئے نہ آئے شہزادی کونین ضرور آتی. تو کوئی بھی یہاں پر عزادار بیٹھا ہو، اس کی کوئی بھی دلی حاجت ہو، اتنا ضرور یہاں پر بیٹھ کے کہیں شہزادی آپ ہمارے ذکر کو سن رہی ہیں، آپ ہمارے حالات کو دیکھ رہی ہیں، آپ کو واسطہ ہے آپ کے لال حسین کا، ہم سب عزادار کی تمام دلی حاجتوں کو پورا فرمائیے. اس لیے کہ اگر شہزادی نہ چاہیں تو جنت میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا، اور اگر شہزادی چاہ جائے تو جنت کی اوقات نہیں ہے کہ کسی کو آنے سے روک دے. اس لیے کہ یہ فضائل، یہ کمالات اللہ کی بارگاہ میں کسی اور راستے سے نہیں کمائے ہیں، بلکہ اپنے اللہ کو راضی کر کے کمائے ہیں. لوگ کہتے ہیں
کہ مولائے کائنات کے مقدر میں تھا، اور سلام ہو علی کے مقدر کو کہ خانہ کعبہ میں پیدا ہو گئے۔ میں کہتا ہوں غلط نہ بولیے، علی کے مقدر کو سلام نہ کریے کہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں، بلکہ خانہ کعبہ کے مقدر کو کہیے کہ علی پیدا ہو گئے ہیں۔ اس میں علی کی فضیلت نہیں کہ علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں، یہ خانہ کعبہ کی تقدیر ہے کہ علی وہاں آئے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ خانہ کعبہ نہیں، خانہ کعبہ سے کوئی بھی شے اگر اور مقدس ہوتی، خانہ کعبہ سے زیادہ اگر کوئی جگہ مقدس ہوتی تو علی وہاں پیدا ہوتے۔ یہ علی کا مقدر نہیں ہے کہ ہم نازا ہو، نہیں، ہم اس علی کے ماننے والے ہیں کہ جہاں بیٹھ جائے وہی حکومت لگ جاتی ہے۔ ہم ان بادشاہوں کے ماننے والے نہیں، ان امام کے ماننے والے نہیں ہیں کہ جنہیں اپنی حکومت دکھانے کے لیے تخت و تاج پر بیٹھنا پڑتا ہے۔ علی جہاں بیٹھ جائے وہ تخت و تاج ہو جاتا ہے۔ اور علی اس ذات کا نام ہے کہ اگر مٹی کو بھی چھو دے تو وہ سونا ہو جاتی ہے۔ اور مولا کے اندر یہ فضائل تو بہت دور کی بات، چاہنے والوں کے اندر یہ کمالات پائے جاتے ہیں کہ کھیل کھیل میں جنت بانٹ دیتے ہیں۔ تو جس در کے دیوانے کا یہ عالم ہے کہ کھیل کھیل میں جنت بانٹ دے رہا ہے، اس کے امام کا کیا عالم ہوگا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو امام کے دروازے پر آ کر ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا ہے کہ مولا جب آپ کے دروازے پر سر جھک گیا تو پھر کسی کے دروازے پر سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنے بھی شیعہ ہیں، جتنے بھی عزادار ہیں، وہ سب امام کی نظر میں برابر ہیں۔ بس ہوتا یہ ہے کہ یہ امام کی طرف سے امتحان ہوتا ہے کہ کتنا ہم ثابت قدم ہے۔ آبی چچا ایمان ٹٹولتے ہیں ہمارے امام کہ کتنا ثابت قدم ہے، ورنہ مولا جیسی ہستی اگر کچے دیوار کو دیکھ لے تو سونے میں تبدیل ہو جائے، وہ اپنے عزاداروں کے حالات سے واقف نہیں ہے۔ فخر کرنا ہے ہمیں، اگر دنیا ہستی ہے تو انہیں یہ جواب دینا ہے کہ کائنات میں اگر امیری اچھی چیز ہوتی تو ہمارے سارے امام امیر ہوتے۔ امام سے زیادہ کسی کے پاس پاور ہے؟ اگر کسی بھی عزادار کا، مثلاً آپ کا کسی نے اگر دل دکھایا تو اولاً تو اس نے آپ کا دل نہیں دکھایا ہے، امام کے عزادار کا دل دکھایا ہے کہ جو اپنے وطن کو چھوڑ کر ہمارے وطن میں عزاداری امام حسین کرنے آئے۔ آپ ہمارے مہمان نہیں ہیں، آپ حسین کے مہمان ہیں۔ کوئی بھی ہو وہ حسین کا عزادار ہے، اسے اس بات کو سوچنا ہے کہ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، اور جس کے پاس دولت بھری ہو اگر عزت نہ ہو تو دولت کس کام کی؟ اسی کام کی نہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ کمال یہ نہیں کہ تم ظاہراً ظلم کر کے سر کو جھکا دو، کمال تو تب ہے کہ تمہاری دل سے وہ عزت کر کے اپنے سر کو جھکا دے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ مولا کے دروازے پر جناب قمبر آئے، غالباً جناب قمبر۔ مولا دق الباب کیا، دروازہ کھولا، مولا چہرے کا رنگ متغیر ہے۔ کیا ہوا قمبر؟ مولا پریشان ہوں، 3 دن سے ہمارے بچوں نے کچھ کھایا نہیں ہے۔ قمبر کیا چاہتے ہو؟ مولا کچھ عطا ہو جائے۔ یہاں پر میں ایک جملہ جو ہے آپ کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ علی کے چاہنے والے کو جب ضرورت کا احساس ہوا تو کسی اور کے دروازے پر نہیں گیا بلکہ علی کے دروازے پر آیا۔
جناب قمبر کس کے دروازے پر آئے؟ مولا کائنات کے دروازے پر۔ تو اس واقعے سے ایک نقطہ جو ابھی نکل کر آیا وہ یہ نکل کر آیا کہ اگر کسی امام کے چاہنے والے ہو، اگر دین اسلام پہ باقی ہو، علی کی محبت دل میں ہے تو کسی اور کے دروازے پر نہیں جانا ہے، علی کے دروازے پر آنا ہے۔ دروازے پر آئے، مولا 3 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے۔ ادھر ایک چھوٹا سا اینٹے کا، جیسے کہتے اینٹا یا کوئی اور مٹی کا ڈھیلا پڑا ہوا تھا، اٹھایا۔ علی نے کہا قمبر کیا ہے؟ کہا مولا ایک ڈھیلا ہے پڑا ہوا۔ کہا غور سے دیکھو۔ کہا مولا وہ تو سونے میں تبدیل ہو گیا۔ کہا قمبر جاؤ اٹھاؤ اور لے جاؤ اپنی ضرورت پوری کر لو۔ قمبر اٹھاؤ جاؤ ضرورت پوری کر لو۔ جناب قمبر پہنچے، اٹھایا، لیکن نگاہ ہے جو ادھر ادھر تلاش کر رہی ہے۔ مولا کائنات اپنی جگہ پر بیٹھے مسکرا رہے۔ قمبر کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا مولا ابھی بتاتا ہوں۔ نگاہ دوسرے ڈھیلے پر پڑی، ایک پتھر اٹھایا، ڈھیلا اٹھایا، اٹھانے کے بعد جو سونے والا پتھر تھا اسے توڑا، اور توڑنے کے بعد اس کا ایک چھوٹا سا حصہ اپنے پاس لیا اور جو بقیہ تھا اس کو وہیں پر پھینک دیا۔ تھوڑا سا اٹھایا اور باقی کو وہیں پر پھینک دیا۔ قمبر کیا کر رہے ہو؟ سارا اٹھا لو۔ کہا مولا نہیں، میری آج کی ضرورت کے حساب سے صرف اتنا کافی ہے۔ مولا نے ارشاد فرمایا قمبر آج کے لیے کافی ہے، کل کے لیے بھی لے جاؤ۔ آج کے لیے کافی ہے نا، کل کے لیے بھی لے جاؤ۔ ہم کرتے تو یہی ہیں، آج بھی کھایا کل کے لیے ذخیرہ بھی کر رہے ہیں۔ کہا قمبر آج کی ضرورت پوری ہو جائے گی، کل کے لیے لے جاؤ۔ کہا مولا کل کی فکر وہ کرے جس کے پاس آپ جیسا مولا نہ ہو، جس کے پاس علی جیسا مولا ہو، اسے کل کی فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو ایک بات تو واضح ہو گئی کہ ہمیں اپنے مولا کی سیرت پر عمل کرنا ہے، ورنہ جب پیوند لگا ہوا کپڑا بھی اہل بیت پہنتے تھے تو لوگ مسخرہ کیا کرتے تھے کہ پیوند لگا ہوا کپڑا پہنتے ہیں۔ ہمیں دیکھیے ایک بار پہن لیا تو دوبارہ پھر جب اتار دیتے ہیں تو اس کو دھل کر نہیں پہنتے ہیں۔ کہا تم قیمتی سے قیمتی لباس پہن لو، لیکن جس پیوند لگے لباس میں ہمیں عزت مل سکتی ہے تمہیں قیمتی لباس میں بھی عزت نہیں مل سکتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ہم اس دروازے کے ماننے والے ہیں، اس دروازے پر رہنے والے۔ یقیناً اگر معرفت کے ساتھ ہم در حسین پر آئیں، در علی پر آئیں تو کیا نہیں ملے گا؟ وہ علی کہ جس نے ہمیشہ دوسروں کو دیا، رسول نے مانگا جان دینے کے لیے تیار، کسی نے کچھ بھی مانگا عطا کی یہاں پر کوئی کمی نہیں ہے، لیکن وہی علی جب مانگنے پر آتے ہیں تو ہاتھوں کو بلند کر کہتے پروردگار ایک بچہ ایسا دے دے کہ جس کے اندر علی کے سارے کمالات پائے جاتے ہو، وہ میرے حسین کی نصرت کرے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں مولا عباس کو شبیہ علی، مولا کائنات کی تمام تر صفات ان کے اندر موجود تھی۔ امام نہیں تھے، معصوم نہیں تھے، لیکن ایسے غیر معصوم تھے کہ کبھی کوئی خطا بھی نہیں کی۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ باپ کی تربیت کا اثر ہے۔ دیکھیں بچوں کے اوپر ماں کا بھی اثر پڑتا ہے اور باپ کا بھی اثر پڑتا ہے۔ جب جنگ صفین سے محمد حنفیہ واپس آ گئے ہیں تو مولا نے کہا کون سی ایسی چیز تھی جس نے تمہیں واپس آنے پر مجبور کر دیا؟ اس کے بعد مولا نے ایک جملہ کہا، جانتے ہو اسی جنگ صفین میں مولا عباس بھی گئے تھے، لیکن علی نے ایک جملہ کہا یاد رکھو باپ کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے،
لگتا ہے کہ ماں کی دودھ کی تاثیر کی کمی ہے، لیکن سلام ہو مولا عباس کی تربیت کو کہ جہاں باپ حیدر کرار تھا وہاں ماں بھی ام البنین کی طرح تھی، جس نے بچپن میں ایسی تربیت کی، بیٹا زینب تمہاری بہن نہیں ہے بلکہ شہزادی ہے، امام حسن امام حسین تمہارے بھائی نہیں ہے بلکہ تمہارے آقا ہے، تم ان کے غلام ہو، کبھی یہ نہ سمجھنا کہ تم ان کے بھائی ہو۔ اور یہی تو وجہ ہے کہ آخری وقت تک امام نے بھائی جب کہا تو روح نکل گئی، باقی نہیں رہے کہنے کے بعد۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں نے جو تربیت کی تھی اس کا اثر تھا۔ مولا عباس کے مصائب صبح سے آپ سن رہے ہیں، میں نے سنا ہے اور پڑھا بھی ہے کہ خطیب مولا عباس کے مصائب اکثر پڑھا کرتا تھا۔ ایک روز جب وہ سویا تو خواب میں اس نے دیکھا کہ خود شہزادی کون فاطمۃ الزہرا آئی ہے۔ اے خطیب، تو میرے عباس کے مصائب نہیں پڑھتا ہے؟ کہ شہزادی کیسی بات کرتی ہیں، میرا دستور یہ ہے کہ میں کوئی مصائب پڑھوں نہ پڑھوں لیکن مولا عباس کے مصائب ضرور پڑھتی ہوں، کہ اگر پڑھتا ہے تو تو نے انصاف نہیں کیا۔ یاد رکھ، کربلا میں کوئی بھی شہید جب گھوڑے سے گرا ہے تو اس نے زمین پر ہاتھوں کو ٹیکا ہے، لیکن میرا عباس جب گھوڑے سے زمین پر آیا تو منہ کے بل گرا۔ تاریخ کا جملہ ہے، چونکہ عباس شبیہ علی تھے، دشمنوں کو علی سے بدلہ نکالنا تھا۔ ایک مرتبہ شور بچا، ارے جس کسی کے باپ کو علی نے مارا ہو، جس کسی کی دشمنی علی سے ہے، ارے وہ آئے اور عباس سے بدلہ لے لے۔ اور میرے عزیزو، وہ شیر، وہ بہادر، وہ باوفا کہ جس کی نظروں پر لشکر رکا رہتا تھا، آج شام کے کچھ غلام بچے آ کر عباس سے کہتے ہیں، عباس میں نے سنا ہے کہ تمہارے بازوؤں میں بہت طاقت ہے، آؤ ہم سے شمشیر زنی کرو۔ ایک مرتبہ ابوالفضل العباس نے اپنی نظریں بلند کی، اے پروردگار بازو کٹ چکے ہیں، ورنہ عباس ان کو بتاتا۔ میں آخری مصائب میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اے وقت کے امام، اے امام زمانہ، اے یوسف زہرا، اے فرزند فاطمہ زہرا، اے مولا ظہور کرو تاکہ ابوالفضل عباس کے ان اوپر ہوئے ظلم و ستم کا انتقام لو۔ اے مولا عباس کی تمنا تھی کہ کربلا میں جنگ کرتے، جنگ نہ کی، لیکن اے مولا ظہور کرو، جنگ کر کے بتاؤ کہ میری رگوں میں وہی خون ہے جو خون ابوالفضل العباس کی رگوں میں تھا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسلیما لأمر الہی بحق زہرا ابیہا وبالہا وبنیہا۔ معبود ہماری اس عبادت کو قبول فرما، پالنے والے شیعان علی جہاں کہیں بھی ان کی جان مال عزت آبرو کو تحفظ فرما۔ میرے معبود جتنے بھی مومنین یہاں پہ تشریف فرما ہے، تمام مومنین کی دلی حاجتوں کو پورا فرما۔ میرے معبود اس وبا کو اس دنیا سے نست و نابود فرما۔ میرے معبود جتنے بھی بیمار ہونے، بیمار کربلا کے صدقے میں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ میرے معبود جتنے بھی بے روزگار ہونے، روزی حلال عنایت فرما۔ میرے معبود ہماری دعاؤں میں سب سے بہترین دعا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصر و مددگار میں محشور فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع ماتم حسین۔